بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ سیکرٹری جنرل OIC کے دورہ کشمیر پر بھارت آپے سے باہر۔ بھارت نے سربراہی اسلامی تعاون تنظیم OIC کے دورہ کشمیر کی مذمت کرتے ہوئے اسے اپنے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دے دیا۔ متحدہ عرب امارات تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ خلیج عرب کی پہلی کوشر سپر مارکیٹ کا پیر کی شام دبئی میں باضابطہ افتتاح کیا گیا ہے، جس میں متحدہ عرب امارات کی یہودی برادری کو سہولیات مہیا کی جا رہی ہیں۔ ترکی نے شام میں فوجی کارروائی کے لیے روس سے مدد مانگ لی ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ ان کے ملک نے روس سے شام کے شمالی علاقے میں کارروائی کے لیے مدد طلب کی ہے اور وہاں باہمی اقدامات پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ کانگو میں سیلاب نے گاؤں کے گاؤں ملیا میٹ کر دیے، 150 اموات ہو چکی ہیں۔ افریقی ملک کانگو میں مسلسل بارشوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والے سیلاب نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی، جس میں 141 افراد مارے جا چکے ہیں اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔ مسجد سے مماثلت سے بھارتی ریلوے اسٹیشن کا رنگ تبدیل کر دیا گیا۔ بھارت میں مودی سرکار کی جانب سے مسلم ثقافت کی علامات، تاریخی مقامات، عمارتوں کی معماری اور نام بدلنے کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان نے ایک مرتبہ پھر چائنا کو عالمی ریکارڈ سے محروم کر دیا ہے۔ لوگ ورلڈ کپ دیکھنے میں مصروف ہیں۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم ہاروں کے پھول نہیں پھول پہن رہی ہے، ایسے میں ایک ہوا کا جھونکا آیا ہے۔ چودھری نثار علی خان نے کہا ہے کہ میں آبائی سیاست کے خلاف ہوں، اپنے بیٹے تیمور علی خان کو سیاست میں نہیں لاؤں گا۔ 4 سال کے طویل وقفے کے بعد مسلم لیگ نون کے منحرف رہنما چودھری نثار علی خان کی سیاسی منظرنامے پر دوبارہ واپسی ہوئی ہے۔ فرانس کا کہنا ہے کہ امریکہ نے عراق پر چڑھائی کے لیے جھوٹے ثبوت فراہم کیے۔ فرانس کی سابق خاتون وزیر دفاع مائیکل ایلیٹ نے انکشاف کیا ہے کہ عراق میں امریکہ کی فوج کشی غلط اور جعلی ثبوتوں کی بنیاد پر کی گئی تھی۔ شوگر سے محفوظ رہنے کے لیے 1 پاؤ سبزی کھائیں۔ ایک تحقیق کے مطابق سبزیوں پر مشتمل غذا شوگر کا عارضہ لاحق ہونے کے خطرات میں کمی کر دیتی ہے۔ بھارت نے سربراہ اسلامی تعاون تنظیم یعنی OIC کے دورہ کشمیر کی مذمت کرتے ہوئے اسے اپنے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دے دیا۔ بھارت کا کہنا تھا کہ جموں کشمیر کے معاملات پر OIC کے موقف کی کوئی ٹھوس اہمیت نہیں ہے، وہ بھارت کا اٹوٹ حصہ ہے۔ OIC سیکرٹری جنرل کی بھارت کے اندرونی معاملات میں مداخلت ناقابل قبول ہے۔ OIC نے اس معاملے پر ایک صریحاً غلط رویہ اختیار کیا ہوا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ OIC کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم نے 11 دسمبر کو وفد کے ہمراہ کشمیر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا تھا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا تھا کہ درینہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے پاکستان اور بھارت کے درمیان بات چیت کا راستہ تلاش کرنے کے منصوبے پر کام کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے خیال میں سب سے اہم چیز پاکستان اور بھارت کے درمیان بات چیت کا راستہ تلاش کرنا ہے اور ہم اس سلسلے میں پاکستانی حکومت اور دیگر رکن ممالک کے ساتھ مل کر ایک لائحہ عمل پر کام کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کشمیر OIC کا حصہ ہے۔ OIC کی اجتماعی اور انفرادی ذمہ داری ہے کہ وہ اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے گفتگو کرے۔ خلیج عرب کی پہلی کوشر سپر مارکیٹ کا پیر کی شام دبئی میں باضابطہ افتتاح کیا گیا ہے۔ اس میں امارات کی یہودی برادری کو سہولیات مہیا کی جا رہی ہیں۔ کھانے پینے اور دیگر اشیاء کا دبئی کے علاقے الوصل میں یہ سپر سٹور کھولا گیا ہے۔ نیا سٹور کھانے کی بڑھتی ہوئی طلب کو پورا کرے گا اور یہاں یہودی قانون کے غذائی معیارات کی پاسداری کرتے ہوئے کھانے دستیاب ہوں گے۔
متحدہ عرب امارات کے اسرائیل کے ساتھ باضابطہ تعلقات استوار ہونے کے بعد سے دوستو یہاں رہنے اور سفر کرنے والے یہودیوں کی تعداد میں حیرت انگیز طور پر مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اسٹور کے مالک کا کہنا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ اس منصوبے کے ذریعے ہم بہت سے مزید یہودی خاندانوں کو متحدہ عرب امارات میں منتقل ہونے اور رہنے کے قابل بنائیں گے، جس سے ان کی روزمرہ کی زندگی مزید آرام دہ اور پرسکون ہو جائے گی۔ UAE میں یہودیت اس وقت سے پروان چڑھی ہے جب خلیجی ملک نے 2020 میں معاہدہ ابراہیم کے تحت اسرائیل کے ساتھ معمول کے تعلقات استوار کرنا شروع کیے تھے۔ اس کے بعد متحدہ عرب امارات میں یہودیوں پر کھلے عام اپنے مذہب پر عمل پیرا ہونے کے لیے روایتی پابندیوں میں نرمی کی گئی تھی، اور یہ عمل وسیع تر اصلاحات کا حصہ تھا تاکہ تارکین وطن کو UAE میں آباد ہونے کی ترغیب دی جا سکے۔ دوستو، میرے خیال سے متحدہ عرب امارات تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ اگر یہی حال رہا تو عنقریب آپ پورے متحدہ عرب امارات میں یہودیوں کا قبضہ دیکھیں گے۔ اسلام نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہود و نصارہ کسی کے دوست نہیں ہو سکتے، کیونکہ ماضی میں بھی اس کا ہم عملی مظاہرہ دیکھ چکے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ ان کے ملک نے روس سے شام کے شمالی علاقے میں کارروائی کے لیے مدد طلب کی ہے اور وہاں باہمی اقدامات پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ترکی شمالی شام میں کرد ملیشیاؤں کے خلاف ایک زمینی آپریشن کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ ہم نے باہمی فیصلے کرنے کے لیے روسی صدر پیوٹن سے حمایت مانگی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہاں شمالی شام میں ہم مل کر اقدامات کریں۔ افریقی ملک کانگو میں مسلسل بارشوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والے سیلاب نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی ہے، جس میں 141 افراد مارے گئے ہیں اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔ افریقی ملک کانگو میں بارشوں کے بعد سیلابی ریلا دارالحکومت کے رہائشی علاقے میں داخل ہو گیا۔ سیلابی ریلے نے اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ زیادہ تر جانی اور مالی نقصان مشیبی علاقوں میں ہوا ہے، جہاں سیلابی ریلے سے 1000 کے قریب گھر تباہ ہو چکے ہیں، جبکہ کئی گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں۔ امدادی کاموں کے دوران باڈیز ملنے کا سلسلہ جاری ہے۔ سیلابی پانی میں مٹی اور کیچڑ بھی شامل ہے۔ ہائی وے ٹوٹ کر سیلابی ریلے میں بہہ گئی اور گلیاں کیچڑ والے پانی میں ڈوب گئیں۔ 1 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ دارالحکومت کا بندرگاہ سے رابطہ کٹ گیا ہے۔ سڑکیں آمد و رفت کے لیے بند کر دی گئی ہیں۔ دارالحکومت کو صاف کرنے میں 4 دن سے زائد دن لگ سکتے ہیں۔ تب تک معمولات زندگی معطل رہیں گے۔ سیلاب میں قیمتی جانوں کے نقصان پر ملک بھر میں 3 دن سوگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ بزرگ شہریوں نے عالمی میڈیا کے نمائندے سے گفتگو میں بتایا کہ اپنی زندگی میں ایسی بارشیں اور سیلاب کبھی نہیں دیکھا۔ بھارت میں مودی سرکار کی جانب سے مسلم ثقافت کی علامات، تاریخی مقامات اور عمارتوں کی مسماری اور نام بدلنے کا سلسلہ جاری ہے۔ حال ہی میں بھارتی ریاست کرناٹکا میں کلبرگی ریلوے اسٹیشن پر سبز رنگ کو مسجد سے مماثلت قرار دیتے ہوئے ہندوؤں نے تبدیل کرنے کا مطالبہ کر دیا، جس کے بعد انتظامیہ نے مجبور ہو کر سبز رنگ کو سفید میں تبدیل کر دیا۔ بھارتی ہندو تنظیموں کی جانب سے مظاہروں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا اور انتظامیہ پر دباؤ ڈالا گیا کہ سبز رنگ کی وجہ سے ریلوے اسٹیشن بظاہر مسجد جیسا نظر آنے لگا ہے، لہٰذا اسے فوری تبدیل کر دیا جائے۔ ریلوے اسٹیشن کا رنگ بدلنے کے لیے دباؤ اتنا شدید تھا کہ انتظامیہ کو احتجاج روکنے کے لیے پولیس سے مدد طلب کرنی پڑی۔ دوسری جانب لوگ مسجد سے مماثلت کی بنیاد پر ریلوے اسٹیشن کا رنگ تبدیل کروانے پر شدید تنقید کر رہے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ ریلوے اسٹیشن کا رنگ تو بدل دیا، لیکن ان درختوں کا کیا کرنا ہوگا جو اب بھی لگے ہوئے ہیں اور وہ ابھی تک سبز ہیں، اور حکومتی اداروں کو ان کے سامنے مجبور ہونے پر کڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ مسلمان یا سکھ دوستوں 6 مہینے احتجاج کر لیں پھر بھی ان کی سنوائی نہیں ہوتی۔
اس سے پہلے ریاست کرناٹکا ہی کے شہر میسور میں مسجد کی طرز پر بنائے گئے ایک بس اسٹاپ کو ہندو حکمران جماعت بی جے پی کے رکن اسمبلی کی جانب سے دھمکی کے بعد تبدیل کر دیا گیا تھا۔ یاد رہے دوستوں کہ مذہبی آزادیوں کی کھلی خلاف ورزی اور اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کے خلاف اور نفرت انگیز واقعات پر امریکی کمیشن نے اپنی رپورٹ میں بھارت پر پابندیاں عائد کرنے کی سفارش کی تھی۔ لوگ ورلڈ کپ دیکھنے میں مصروف ہیں، پاکستانی کرکٹ ٹیم ہاروں کے پھول نہیں پھول پہن رہی ہے، ایسے میں ایک ہوا کا جھونکا آیا ہے۔ پاکستان کے راشد نسیم نے ایک مرتبہ پھر چائنا کو عالمی ریکارڈ سے محروم کر کے نہ صرف مجموعی طور پر 82واں ریکارڈ پاکستان کے نام کیا بلکہ گنیز ورلڈ ریکارڈ بھی قائم کر ڈالا۔ کس چیز میں دوستو یہ مت پوچھئے، پاکستان نے یہ ریکارڈ سب سے زیادہ تیزی سے بوتل کے ڈھکن کھولنے کا عالمی ریکارڈ بنایا ہے۔ راشد نسیم نے اس کو شکست دی جو اس سے پہلے بہت سے عالمی ریکارڈ بنا چکے ہیں۔ پہلے یہ ریکارڈ 11.85 سیکنڈ کے ساتھ قائم تھا، لیکن راشد نسیم نے صرف 8.70 سیکنڈ کے ساتھ یہ ریکارڈ پاکستان کے نام کر دیا۔ لیکن دوستو میں اس کو اس لیے اپریشیٹ کرتا ہوں کیونکہ راشد نسیم کو اب تک حکومتی سرپرستی حاصل نہیں ہے اور وہ یہ ریکارڈ اپنی مدد آپ کے تحت ہی بنا رہے ہیں۔ 4 سال کے طویل وقفے کے بعد مسلم لیگ نون کے منحرف رہنما چودھری نثار علی خان کی سیاسی منظرنامے پر دوبارہ واپسی ہوئی ہے، جہاں انہوں نے اپنے 2 مختلف حلقوں میں حامیوں سے ملاقاتوں کے بعد یہ اعلان کیا ہے کہ وہ سیاسی کھیل سے باہر نہیں ہیں، وہ آئندہ عام انتخابات میں حصہ لیں گے۔ تجربہ کار سیاستدان نے 2018 کے عام انتخابات میں آزاد امیدوار کی حیثیت سے جیت کے انتخابی نشان کے ساتھ حصہ لیا تھا۔ وہ اپنی قومی اسمبلی کی نشست ہار گئے تھے، البتہ پنجاب اسمبلی کی ایک نشست جیتنے میں کامیاب رہے تھے۔ سابق وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان آئندہ عام انتخابات نئی حکمت عملی کے ساتھ لڑیں گے اور اس بات کا اعلان الیکشن سے پہلے کریں گے کہ وہ کس سیاسی جماعت اور کس حلقے کی نمائندگی کریں گے۔ تاہم انہوں نے اپنے خطاب میں نواز شریف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ آبائی سیاست کے خلاف ہیں اور اپنے بیٹے تیمور علی خان کو کسی بھی حلقے میں بطور امیدوار میدان میں نہیں اتاریں گے۔ گو کہ دوستو اس موقع پر ان کا بیٹا بھی ان کے ساتھ موجود تھا، لیکن انہوں نے اس تاثر کو زائل کیا کہ وہ اپنے بیٹے کو کسی ایک حلقے سے سیاسی میدان میں اتار رہے ہیں۔ فرانس کی سابق خاتون وزیر دفاع مائیکل ایلیٹ نے انکشاف کیا ہے کہ عراق پر امریکہ کی فوج کشی غلط اور جعلی ثبوتوں کی بنیاد پر کی گئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ فرانس نے اس وقت امریکی قیادت کی طرف سے عراق پر حملے کے لیے پیش کردہ جواز مسترد کر دیے تھے۔ امریکہ نے عراق میں گندم کے گوداموں کی تصاویر کو میزائل ڈپو بنا کر پیش کیا تھا، اور ہم جانتے تھے کہ یہ گندم کے گودام ہے۔ امریکہ نے ایک عراقی شہری سہولت کو دکھایا تھا اور دعویٰ کیا تھا کہ یہ جگہ میزائل داغنے کے پلیٹ فارم کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ دوسری طرف فرانسیسی وزیر دفاع نے اسی جگہ کی لی گئی تصاویر بھی دکھائیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ گندم کے گودام تھے۔ امریکی وزیر خارجہ ہمیں حصہ لینے پر آمادہ کرنا چاہتا تھا اور وہ بہت سے ہتھیاروں کے ساتھ آیا تھا۔ سیٹلائٹ کی تصاویر سے اس نے ہمیں دکھایا کہ جہاں میز کے ارد گرد وزراء موجود تھے، میزائل لانچرز کی مبینہ تصاویر دکھائیں اور کہا کہ صدام حسین ان پلیٹ فارمز کو میزائل لانچ کرنے کے لیے استعمال کریں گے۔ میں نے اپنے سیٹلائٹس کی بنیاد پر فرانسیسی فوج سے کہا کہ وہ عراق کی زیادہ سے زیادہ تصاویر لیں۔ جب امریکی وزیر خارجہ رمزفیلڈ نے تصویریں دکھائیں اور میں نے فرانسیسی سیٹلائٹ کی لی گئی تصویریں نکالی جو یہ ظاہر کرتی تھی کہ اس کا تعلق گندم کے گودام سے تھا، صرف وہ زاویہ جس سے تصویریں لی گئی تھیں وہی نہیں تھا جو تصویریں امریکیوں نے دکھائی تھی۔ لگتا تھا کہ امریکیوں کے پاس اور بھی تصاویر تھیں۔ بظاہر دیکھنے میں لگتا تھا کہ وہ میزائل لانچ پیڈ ہے، لیکن جو تصویریں ہمارے پاس تھی جو ایک اور زاویے سے لی گئی تھی ظاہر کرتی تھی کہ ان کا تعلق کسی شہری تنصیب سے ہے۔
انہوں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اگر ہمارے پاس امریکی تصویروں کے علاوہ کچھ نہ ہوتا تو شاید ہم بھی یہی تشریح اختیار کر لیتے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔ یہ فرانس کا موقف تھا کیونکہ ہم ہر کام میں امریکہ کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ عراق کے خلاف جنگ شروع کرنے کا جواز پیش کرنے کے لیے امریکہ کی جانب سے عوامی طور پر پیش کی گئی دستاویزات بڑی حد تک غلط حقائق پر مبنی تھیں۔ ہم یہ نہیں کہنا چاہتے کہ امریکہ کی طرف سے پیش کیے گئے تمام ثبوت غلط ہیں، لیکن جو کچھ بھی امریکہ نے عوامی سطح پر پیش کیا وہ بڑی حد تک غلط حقائق پر مبنی تھا۔ میں نے اس وقت امریکہ سے کہا تھا کہ دیکھو جو تم کر رہے ہو وہ غلط ہے۔ عراق ایک بڑا ملک ہے، یہ درست ہے کہ اس کا مقام اہم ہے، لیکن اس میں مختلف مقامات ہیں۔ ہم ایک غیر مستحکم خطہ پیدا کرنے کا خطرہ کیسے مول لے سکتے ہیں؟ ایک تحقیق کے مطابق سبزیوں پر مشتمل غذا شوگر کا عارضہ لاحق ہونے کے خطرات میں کمی کرتی ہے۔ تحقیق میں شرکاء کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک گروہ کو 67 گرام فی دن اور دوسرے گروہ کو 319 گرام فی دن کے حساب سے سبزیاں کھلائی گئیں۔ محققین کو معلوم ہوا کہ جنہوں نے سبزیاں زیادہ کھائیں تھیں ان کا باڈی ماس انڈیکس BMI کم تھا اور ان کو شوگر لاحق ہونے کے خطرات 21% کم ہو گئے تھے۔ جنہوں نے کم مقدار پر مشتمل غذا کھائی تھی ان میں شوگر کے امکانات 9% زیادہ تھے، جبکہ زیادہ مقدار میں ہرے پتوں والی غذا کے استعمال کا شوگر کے خطرات میں کمی سے واضح تعلق تھا۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ سبزیاں شوگر کے خطرات کو کم کرتی ہیں، عوامی صحت کے لیے بہت ہی اہم ہیں۔ چائنا نے 100 برسوں میں غربت کے خاتمے کے لیے چین کے عظیم عمل کا جائزہ لیا ہے۔ 2020 کے اواخر تک چین میں غربت کو ختم کرنے کا ہدف حاصل کیا گیا۔ چائنا کے دیہات میں جامعہ اور تاریخی تبدیلی آئی۔ انسداد غربت کے میدان میں جامعہ کامیابی نے چینی قوم کے ہزاروں سال پرانے خواب اور خواہش کو پورا کیا۔ عالمی آبادی کے 5ویں حصے والے چائنا میں غربت کا خاتمہ اور شیڈول سے 10 سال پہلے اقوام متحدہ کے 2030 پائیدار ترقیاتی ایجنڈے کی تکمیل نہ صرف چینی ترقی میں سنگ میل ہے بلکہ عالمی ترقی کی تاریخ کا بھی ایک بڑا واقعہ ہے۔ 770 ملین سے زائد غریب دیہی عوام کو غربت سے نجات دلوائی گئی ہے۔ عالمی بینک کے بین الاقوامی غربت کے معیار کے مطابق چائنا کی جانب سے غربت کے خلاف حاصل کی گئی کامیابی عالمی سطح پر اس شعبے میں حاصل کی گئی کامیابی کے مقابلے میں 70% سے بھی زیادہ ہے۔ ایک لڑکی کا سب سے بڑا سہارا اس کا والد ہوتا ہے اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ باپ وہ ہستی ہے جو اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ بالکل اسی طرح کے ایک عظیم باپ کی خبر آپ کو میں سناتا ہوں۔ اس شخص کا نام ہے میاں خان جو کہ پٹھان ہے۔ یہ اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہے، جس کے لیے وہ اپنی پھول جیسی بیٹی کو روزانہ 12 کلومیٹر گھر سے دور ایک اسکول میں لے کر جاتا ہے تاکہ وہ پڑھ لکھ جائے اور ڈاکٹر بن جائے، کیونکہ ان کے گاؤں میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ جب لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، اپنی بیٹی کی کلاس ختم ہونے تک اسکول کے باہر تقریباً 4 گھنٹے بیٹھا رہتا ہے تاکہ اپنی بچی کو بحفاظت اسکول سے گھر لے جا سکے۔ ایک اور بات یہ بھی ہے کہ جس وقت یہ اپنی بیٹی کے لیے اسکول کے باہر بیٹھ کر اس کے باہر آنے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے تو یہ انتظار بھی اسے بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ وہ خود تو ان پڑھ ہے مگر اس کی بیٹی پڑھ رہی ہے جو اس کا نام روشن ضرور کرے گی۔ میاں خان نامی یہ شخص یہی چاہتا ہے کہ ایک تو اس کی بیٹی پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بنے اور اپنے گاؤں کے لوگوں کا علاج کرے، اور دوسری بات اپنے والد کی طرح ان پڑھ نہ کہلوائے۔ بیٹی بھی والد کے جذبات کی نہایت ہی قدر کرتی ہے اور دل لگا کر پڑھ رہی ہے، کیونکہ وہ یہ بات جانتی ہے کہ کس طرح اس کا والد اسے روزانہ 12 کلومیٹر گھر سے دور اسکول پڑھائی کے لیے لا رہا ہے۔ یاد رہے دوستوں کہ عام خیال یہ پایا جاتا ہے کہ پشتون لوگ اپنی بیٹیوں کو زیادہ تر نہیں پڑھاتے، مگر میاں خان نے ان سب باتوں اور قیاس آرائیوں کو غلط ثابت کر دیا ہے۔
آج کی عورت وہ نہیں جو صرف گھریلو کاموں میں اپنا کردار ادا کرے۔ ہر ملک میں خواتین آج بڑے عہدوں پر فائز ہیں اور اپنی ایک الگ پہچان قائم کر رہی ہیں۔ مختصر یہ کہ آج کی عورت مرد کے شانہ بشانہ آ کر فرائض انجام دے رہی ہے۔ اس خاتون کا تعلق بھارت سے ہے جو ایک مسلمان ہے اور باحجاب ہو کر بس ڈرائیونگ کرتی ہے۔ خاتون کا نام نازینہ بیگم ہے، جو کہتی ہے کہ اگر ایک عورت جہاز، ٹرین، کار اور موٹر سائیکل چلا سکتی ہے تو بس ڈرائیونگ بھی کر سکتی ہے۔ خاتون کہتی ہے کہ گھر کے اخراجات میں اگر عورت اپنا حصہ ڈالے اور کمانا شروع کر دے تو یہ ایک اچھا اقدام ہے۔ آج کے مہنگائی کے دور میں صرف مرد کا تمام اخراجات اٹھانا مشکل کام ہوتا ہے، اس لیے میں نے بس چلانے کا کام شروع کیا تاکہ اپنا حصہ ڈال سکوں۔ ان کا کہنا ہے کہ میرے شوہر کی تنخواہ اتنی نہیں ہے، اس لیے خود بھی کام کرنا شروع کیا۔ 33 سالہ نازینہ کا تعلق بھارت کی جنوبی ریاست آندھرا پردیش کے ضلع کٹپا سے ہے، جنہوں نے سرکاری ملازمت کے حصول کے لیے بس ڈرائیونگ کے پیشے کو اختیار کیا۔ نازینہ بیگم نے کہا کہ وہ اپنے شوہر شیخ محمد خواجہ الیاس کی حمایت سے آندھرا پردیش میں بس چلانے والی پہلی مسلمان خاتون بن گئی ہیں۔ خاتون کا کہنا تھا کہ میں جب سڑکوں پر بس چلاتی ہوں تو لوگ حیرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ نازینہ بیگم نے کٹپا کی یونیورسٹی سے انگریزی لٹریچر میں پوسٹ گریجویشن اور بیچلر آف ایجوکیشن کی ڈگری حاصل کی ہوئی ہے۔ وہ 2 سال تک کٹپا کے ڈگری کالجوں میں طلباء کو تعلیم بھی دے چکی ہیں۔ نازینہ بیگم کا کہنا ہے کہ ان کے رشتہ داروں کو ان کا بس چلانا بالکل بھی گوارا نہیں ہے۔ میرے خاندان والے مجھے کہتے ہیں کہ بس چلانے کا کام مجھے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ غلط ہے۔ ایک مسلمان خاتون کا بس چلانا ٹھیک نہیں ہے، لیکن مجھے میرے شوہر بہت سپورٹ کرتے ہیں۔ انہیں پورا بھروسہ ہے کہ میں محکمہ ٹرانسپورٹ میں ڈرائیونگ کی نوکری سے ایک بڑا عہدہ حاصل کر سکتی ہوں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔